آج کے اس گہرے فکری مطالعے میں ہم ایک ایسی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو چند صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر جو خیالات سموئے گئے ہیں وہ سیدھا اس بنیادی سوال پر وار کرتے ہیں کہ آخر اس پوری کائنات میں انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کیا چیز بناتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر باشعور ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی دلچسپ تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں، اور انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اس کا عنوان ہے وجود، احساس، ادراک اور انسانی شعور کا سفر۔ مطلب یہ انسان کی اندرونی دنیا کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں صرف زندہ نہیں رہتا، بلکہ اسے اپنے زندہ ہونے کا ایک گہرا شعور بھی ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا مقصد محض کچھ نئی معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ ان تہوں کو سمجھنا ہے جو دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اگر ہم اس تحریر کو بغور دیکھیں تو یہ دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مکمل انسان بننے کے لیے کون سی بنیادیں ضروری ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا مقصد محض جسمانی بقا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صرف دنیا میں آ جانا، سانس لینا اور وقت گزار کر چلے جانا کافی نہیں ہے۔ بالکل، ایک بامانی وجود کی تلاش اصل چیز ہے۔ جی، ایک ایسا مقصد پانا جو اس جسمانی ڈھانچے کو ایک روح عطا کرے، یہی انسانی زندگی کی اصل معراج ہے۔ مصنف نے جن اصطلاحات کا انتخاب کیا ہے وہ محض ڈکشنری کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان کے فکری اور ارتقائی سفر کے باقاعدہ سنگ میل ہیں۔ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو انسان کے سوچنے کا پورا زاویہ بدل سکتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تحریر کے آغاز میں ہی وجود یعنی ایگزسٹنس کی حقیقت کو ایک بہت سادہ لیکن بڑی گہری مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ہاں، وہ پتھر اور درخت والی مثال۔ بالکل وہی۔ مصنف کہتے ہیں کہ کائنات میں تو ایک پتھر بھی موجود ہے، ایک درخت بھی موجود ہے، ان کا بھی اپنا ایک وجود ہے، لیکن انسان کا وجود ان سے مختلف کیسے ہے؟ پتھر کا وجود صرف طبعی یا فزیکل ہے، انسان کا وجود محض اس دنیا میں ایک جگہ گھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی، اخلاقی اور روحانی بھی ہوتا ہے۔ صحیح، اور یہیں سے وہ بنیادی فرق واضح ہوتا ہے۔ جی، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا آج کے دور میں ہم واقعی اس ذہنی اور روحانی وجود کو اہمیت دے رہے ہیں، یا ہم صرف فزیکل سپیس گھیرنے اور بس مادی ضروریات پوری کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صرف جسمانی سطح پر زندہ رہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا اور اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہو، تو وہ اپنی اعلیٰ ترین انسانی صلاحیتوں سے یکسر محروم رہ جاتا ہے۔ اس سطح پر تو کوئی بھی جاندار زندگی گزار رہا ہے۔ جانور بھی تو یہی سب کر رہے ہیں۔ 100% درست۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ کسی نے کتنی لمبی زندگی گزاری یا کتنا مادی اثاثہ جمع کیا، بلکہ اصل کامیابی ایسا وجود بننا ہے جو معاشرے کے لیے، دوسروں کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کرے۔ جب تک کسی کا وجود کسی دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تب تک وہ وجود ایک پتھر کے وجود سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ایک باشعور انسان کا وجود اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک سائبان کی طرح ہونا چاہیے۔ سائبان کی طرح، واہ! اور اسی مادی وجود سے نکل کر جب ہم اگلے درجے پر جاتے ہیں تو احساس کا مرحلہ آتا ہے۔ مصنف نے روزمرہ زندگی کی جو مثالیں دی ہیں وہ بڑی زبردست اور سیدھا دل پر دستک دینے والی ہے۔ جی، وہ استاد اور شاگرد والی مثال بہت کمال کی ہے۔ ہاں، جیسے ایک استاد کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس میں آئے، بہترین انداز میں اپنا سبق پڑھائے، وائٹ بورڈ پر کچھ لکھے اور چلا جائے، بلکہ اس کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے دل کی کیفیت کو محسوس کرے، وہ یہ جان سکے کہ جو بچہ اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور ڈاکٹر کی مثال بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل، ایک ڈاکٹر کا کمال صرف بہترین دوا لکھ کر دینا نہیں، بلکہ اس مریض کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، اگر احساس کا مطلب صرف دوسروں کا درد محسوس کرنا اور ہمدردی دکھانا ہے، تو کیا ضرورت سے زیادہ احساس انسان کو حد سے زیادہ جذباتی نہیں بنا دے گا؟ کیا وہ منطقی فیصلے کرنے کے قابل رہے گا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے
وہ یہ ہے کہ احساس کے بغیر علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا بھر کی ڈگریاں ہوں، معلومات کے انبار ہوں، لیکن اس کے اندر احساس نہ ہو، تو وہ علم ایک بیرو مشینی عمل تو بن سکتا ہے، انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ روبوٹ بن جائے گا ایک طرح سے۔ جی بالکل، یہ احساس ہی ہے جو انسان کو رحم اور محبت جیسی اعلیٰ صفات سکھاتا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ کیا احساس انسان کو اندھا یا حد سے زیادہ جذباتی بنا دیتا ہے، تو اسی لیے مصنف نے بات کو صرف احساس پر ختم نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ احساس وہ خوراک ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے، مگر اس جذبے کو ایک سمت دینے کے لیے ایک فلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فلٹر اس عمارت کا تیسرا اور انتہائی اہم ستون ہے، جسے ادراک یعنی کمپریہنشن یا پرسپشن کہا گیا ہے۔ سمجھ گئی، مطلب ادراک وہ چیک اینڈ بیلنس ہے جو معلومات اور احساس دونوں کو ایک درست سمت دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ادراک دراصل معلومات کے ڈھیر میں سے سچائی کو تلاش کرنے اور اسے معنی دینے کا نام ہے۔ ایک طالب علم کی مثال لیتے ہیں جو تحریر میں بھی موجود ہے۔ اگر ایک طالب علم نے کتاب کے سارے الفاظ رٹ لیے ہیں اور امتحان میں ہو بہو لکھ دیے ہیں، تو یہ صرف اور صرف علم یا انفارمیشن ہے۔ رٹا لگانا جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے، لیکن اگر وہ ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھ لے، ان کی روح کو جان لے، تو یہ ادراک ہے۔ ہم روزانہ بے شمار باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ادراک ہمیں سکھاتا ہے کہ ان معلومات کو جوڑنا کیسے ہے اور صحیح اور غلط میں تمیز کیسے کرنی ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی جسے آج کل ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈوم سکرولنگ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ ہم اپنے اسمارٹ فونز پر اسکرین کو اوپر کرتے جاتے ہیں، دنیا بھر کے المیے، خبریں اور حادثات پڑھتے ہیں۔ معلومات تو مسلسل ذہن میں جا رہی ہوتی ہیں، وقتی طور پر ایک جذباتی رد عمل بھی آتا ہے، مگر ہم ان خبروں کے پیچھے چھپی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ہم بس الفاظ پڑھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور اگلی پوسٹ پر چلے جاتے ہیں۔ اور یہی ادراک کی کمی ہے۔ جی، ادراک کی کمی ہی ہمیں اس سطحی پن کا شکار بناتی ہے۔ آپ نے بہت عمدہ مثال دی۔ ادراک ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو وقتی فائدے، سستے جذبات یا شراب کے پیچھے بھاگنے سے روکتی ہے۔ یہ ہمیں دور رس نتائج دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ ایک انسان جس کے پاس ادراک کی قوت ہے، وہ کبھی بھی معلومات کے سیلاب میں آنکھیں بند کر کے نہیں بہہ جاتا، بلکہ وہ حقائق کو پروسیس کرنا اور ان میں سے بھلائی کی چیز نکالنا جانتا ہے۔ اگر ہم وجود، احساس اور ادراک کو ایک شخصیت کی تعمیر کے بنیادی ستون مانیں، تو تحریر اس عمارت کے اندرونی ڈھانچے کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ مصنف نے اس شعوری سفر کو مزید آگے بڑھایا ہے اور کچھ ایسی اصطلاحات متعارف کروائی ہیں جو اندرونی بیداری کے مختلف درجات کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی، شعور اور فہم جیسی اصطلاحات؟ بالکل، جیسے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے شعور یا کانشسنس، اور اس کے ساتھ ہی فہم اور وجدان کا ذکر بھی ہے۔ عام گفتگو میں تو ہم اکثر ان الفاظ کو ایک ہی معنی میں یا ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یقیناً فکری ارتقاء کے سفر میں ان میں کوئی گہرا فرق ہوگا۔ عام طور پر لوگ واقعی ان الفاظ کو مترادف سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم انسانی ذہن کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو یہ الگ الگ منازل ہیں۔ شعور بنیادی طور پر خود احتسابی کی اس بیداری کا نام ہے۔ ایک باشعور انسان کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو پہچاننے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے تسلیم کر کے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ بلیم گیم نہیں کھیلتا۔ بالکل نہیں، وہ مسائل کے لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنے اندر جھانکتا ہے، اور جب انسان اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیتا ہے تو وہ اگلے مرحلے یعنی فہم کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو فہم اور ادراک میں کیا فرق ہوا پھر؟ اگر ادراک چیزوں کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو فہم اس سے مختلف کیسے ہے؟ دیکھیں، فہم ادراک کا اگلا اور زیادہ گہرا مرحلہ ہے۔ ہر شخص کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں، مگر ہر شخص صاحب فہم نہیں ہوتا۔ فہم کا مطلب ہے الفاظ کی سطح سے نیچے اتر کر اس پوشیدہ حقیقت کو دیکھ لینا جو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرح سے بین السطور پڑھنا جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں تو ایک بہت ہی لطیف اور گہری کیفیت ہے جسے وجدان یا انٹیوشن کہا گیا ہے۔ وجدان ایک اندرونی رہنمائی ہے، ایک ایسی آواز جو بغیر کسی ظاہری دلیل یا منطق کے انسان کو درست راستے کا احساس دلا دیتی ہے۔ زبردست! یہ وہ کیفیت ہے جب آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی فیصلہ درست ہے یا غلط، حالانکہ اس وقت آپ کے پاس اس کی کوئی فوری اور ٹھوس عقلی توجیہ موجود نہیں ہوتی۔
جسے ہم عام زبان میں گٹ فیلنگ کہتے ہیں۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کاغذ پر سارے حقائق ایک طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل، اور یہ اندرونی آواز اکثر ہمیں بڑے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ لیکن یہ سارا سفر تو انسان کے اندر کا ہوا۔ تحریر میں بیرونی بیداری کی بھی بات کی گئی ہے، یعنی جب انسان اپنی ذات سے نکل کر معاشرے کو دیکھتا ہے، اس کے لیے آگہی اور بصیرت جیسی خوبصورت اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ آگہی دراصل اپنے ارد گرد کے حالات، معاشرے اور ماحول کی بیداری کا نام ہے۔ جب انسان صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اسے یہ سمجھ آ جائے کہ اس کا ہر عمل اور فیصلہ اس کے ارد گرد کے لوگوں اور ماحول پر کیا اثر ڈالے گا، تو یہ آگہی ہے جو اسے ایک ذمہ دار شہری بناتی ہے۔ اور بصیرت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ جو لفظ بصیرت استعمال ہوا ہے وہ کمال کی چیز ہے۔ بصیرت وہ گہری نظر ہے جس سے انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ بصیرت رکھنے والے انسان کبھی وقتی اور ہنگامی حالات سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ وہ جانتا ہے کہ آج اٹھائے گئے قدم کا یا آج بنائے گئے کسی قانون کا مستقبل میں 10 سال بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس بیرونی اور عملی سفر میں مصنف نے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ دی ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے، وہ ہے تجربہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربہ زندگی کی وہ عملی درسگاہ اور وہ استاد ہے جو بغیر کتاب کے سبق دیتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ہم کتابوں سے کتنی ہی تھیوری کیوں نہ پڑھ لیں، جب تک عملی زندگی میں دھکے نہیں کھاتے، خود سے چیزوں کا سامنا نہیں کرتے، تب تک اصل بات سمجھ نہیں آتی۔ اور مجھے لگتا ہے انسان کی غلطیاں اس تجربے کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہیں۔ تجربے کی یہ تشبیہ واقعی انسانی ارتقاء کے لیے ناگزیر ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی سفر غلطیوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری غلطیاں ہی تو ہمارے تجربے کی بنیاد بنتی ہیں، اور بشرطے کہ ہم ان سے سیکھیں، یہ تجربات ہمیں کندن بنا دیتے ہیں۔ اور جب انسان تجربات کی اس بھٹی سے گزر کر فہم اور بصیرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے فکری سفر کی تکمیل کے مراحل شروع ہوتے ہیں، جو کہ عرفان اور ادراک ذات ہیں۔ بالکل، ان میں سے ایک عرفان ہے اور دوسرا ادراک ذات۔ عرفان کے بارے میں اکثر فلسفیانہ گفتگو میں بہت سنا ہے، لیکن اس تحریر کے تناظر میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ عرفان وہ بلند ترین کیفیت ہے جس میں انسان حقیقت کو محض عقلی طور پر یا صرف دماغ سے نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنے پورے وجود کے اندر اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ علم اور احساس کا ایک حسین ترین امتزاج ہے۔ کیا بات ہے! اور ادراک ذات؟ دوسری طرف ادراک ذات وہ عمل ہے جہاں انسان پوری دیانتداری سے بغیر کسی جھوٹی انا کے اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے، اور پھر اسی پہچان کی بنیاد پر اپنی زندگی کا رخ مکمل طور پر درست کر لیتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک نقطے سے شروع ہونے والا سفر ہے جو ایک طبعی وجود سے شروع ہو کر شعور، بصیرت اور بالآخر عرفان کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ یہی وہ ارتقائی سفر ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم آج کے اس ماڈرن اور تیز رفتار دور میں ان فلسفیانہ اور گہری باتوں کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اس پورے مطالعے کا وہ حصہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ فکر انگیز لگا۔ بالکل، کیونکہ تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف آنا ہی تو اصل کام ہے۔ مصنف نے جدید دور کے ایک بہت بڑے المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج کے حالات دیکھیں جہاں مصنوعی ذہانت یعنی AI اور سوشل میڈیا ہماری زندگیوں پر حاوی ہیں، ہمارے پاس وسائل، سہولتوں اور معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسمارٹ فون کی اسکرین پر ایک کلک کریں اور پوری دنیا کی معلومات اور لائبریریاں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس سب کی وجہ سے ہمارا ظاہری وجود تو بہت مضبوط اور آرام دہ ہو گیا ہے۔ ہم نے جسمانی اور مادی سطح پر تو بے تحاشا ترقی کر لی ہے، لیکن اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، معلومات کی اس قدر آسان رسائی اور فراوانی کے باوجود ہمارے اندر کا احساس اور ادراک بڑی تیزی سے کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ یہ دور حاضر کا اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کے اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم سکرینز پر دنیا بھر کے دکھ، درد، حادثات اور تنازعات کی خبریں سکرول کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا درد اپنے اندر محسوس نہیں کرتے۔ ہم صرف ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم سینسٹائز ہونے کے بجائے ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں۔ جی، معلومات شاید انسانی تاریخ میں اتنی کسی کے پاس نہ ہو جتنی آج کے عام انسان کے پاس ہیں، مگر ادراک کا پیمانہ بالکل خالی ہے۔ ہم تیزی سے ایسی مشینوں میں تبدیل ہو رہے ہیں جو انفارمیشن کو پروسیس تو کرتی ہیں،
لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس انفارمیشن کا انسانیت کی بھلائی کے لیے یا اخلاقی طور پر درست استعمال کیا ہے۔ احساس اور بصیرت کے بغیر یہ معلومات محض ایک بوجھ ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تحریر ہماری اور معاشرے کی ذمہ داریوں کی طرف ایک بہت واضح اشارہ کرتی ہے، خاص طور پر نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے۔ اگر ہم بچوں کو صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ امتحانات میں زیادہ نمبر کیسے لانے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کیسے یاد رکھنا ہے، تو ہم انہیں انسان نہیں بلکہ ایک بہتر سرچ انجن بنا رہے ہیں۔ زبردست تشبیہ دیا آپ نے، ایک سرچ انجن۔ اور سرچ انجن کے پاس علم تو سارا ہوتا ہے، مگر نہ اس کے پاس کوئی احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وجدان۔ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک استاد، والدین اور ایک باشعور شہری کی حیثیت سے اب ہمیں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ مصنف نے اس مسئلے پر صرف تنقید نہیں کی، بلکہ ایک بہت ہی عملی تجویز بھی پیش کی ہے۔ جی، اس ڈکشنری یا لغت والی تجویز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک مختصر اصطلاحاتی لغت یعنی ایک گلوسری تیار کی جانی چاہیے، اور اسے طلباء کی تربیت اور خاص طور پر ویژن اکیڈمی جیسے تعلیمی اداروں کے نصاب کا باقاعدہ حصہ بنایا جانا چاہیے۔ یہ تجویز بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے کہ چند الفاظ اور ان کے مطلب کی ایک ڈکشنری بنا دی جائے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کا اثر بہت دور رس ہو سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ الفاظ کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ زبان اور اصطلاحات انسان کے سوچنے کا انداز بناتی ہیں۔ جب ایک بچہ ابتدا ہی سے وجود، احساس، ادراک اور بصیرت جیسے الفاظ کے محض لغوی معنی نہیں بلکہ ان کے حقیقی پس منظر اور گہرائی کو سمجھے گا، تو اس کا ذہن صرف رٹے رٹائے جوابات تک محدود نہیں رہے گا، وہ چیزوں کو سوالیہ نظر سے دیکھنا سیکھے گا۔ الفاظ صرف حروف کا مجموعہ نہیں ہوتے، وہ دراصل نئے تصورات کے دروازے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی تعلیمی بنیادوں میں ان تصورات کو شامل نہیں کریں گے، ہم نسلوں کے اس فکری انحطاط کو نہیں روک سکتے۔ ہمارا مقصد نئی نسل کو محض معلومات کا حافظ بنانا نہیں ہے، کیونکہ معلومات تو اب جدید مشینیں بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ ہماری اصل ذمہ داری انہیں یہ سکھانا ہے کہ زندگی کا مقصد کوئی بہت بڑی ڈگری یا صرف مادی کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بامانی وجود بننا ہے جو اپنے احساس اور ادراک کے ذریعے اس دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے۔ اس سارے تجزیے اور گفتگو کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو اس کا نچوڑ مصنف کے ان شاندار الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا وجود نہیں بلکہ اس کے وجود کا مقصد ہے۔ بالکل درست۔ اگر ایک وجود احساس سے خالی ہے تو وہ محض ایک گوشت کا جسم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اگر احساس ادراک سے خالی ہو تو وہ محض وقتی جذبات ہیں جو کسی بھی وقت بے قابو ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جب وجود، احساس اور ادراک، یہ تینوں چیزیں ایک متوازن انداز میں ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جاتی ہیں، تب انسان اپنی حقیقی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ان تینوں کا یہ متوازن ملاپ ہی انسان کو ایک عام مخلوق سے ایک باشعور اور بامانی انسان بناتا ہے۔ ایک مکمل اور متوازن شخصیت کی اس سے بہتر کوئی تعریف شاید نہیں ہو سکتی، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو تمام کریں، ایک ایسا خیال ابھر کر سامنے آتا ہے جو اس پوری تحریر کی بنیاد پر کھڑا تو ہے، لیکن آج کے تکنیکی انقلاب کے تناظر میں ہمارے لیے ایک نیا سوال چھیڑتا ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ ذرا غور کیجئے، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں مشینیں تیزی سے انسانوں کی طرح معلومات کو پروسیس کرنا سیکھ رہی ہیں، یعنی وہ علم حاصل کرنا اور منطقی فیصلے کرنا سیکھ رہی ہیں، اور اب تو وہ خود سے مضامین، کہانیاں اور شاعری تک لکھ رہی ہیں جو بظاہر بالکل انسانی لگتی ہیں۔ بالکل، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج ان مشینوں کو انسان بنانا ہوگا یا پھر انسانوں کو مشینیں بننے سے روکنا؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ کیونکہ اگر انسان نے معلومات اور رفتار کی اس اندھی دوڑ میں اپنا احساس، اپنی ہمدردی اور اپنا عرفان کھو دیا، تو انسان اور ایک انتہائی ذہین مشین کے درمیان فرق صرف کیا رہ جائے گا؟ مشین بھی ذہین ہے اور معلومات رکھتی ہے، اور انسان کے پاس بھی صرف معلومات ہوں گی۔ فرق صرف ایک گوشت کے وجود کا رہ جائے گا۔ اور گوشت کا وجود تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، محض طبعی یا جسمانی وجود تو درختوں اور پتھروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو محض ایک بایولوجیکل مشین بننے دے رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا فکر انگیز اور گہرا سوال ہے جو سیدھا ہمارے دور کی سب سے بڑی کشمکش پر چوٹ کرتا ہے۔
سننے والوں کے لیے ایک کھلی دعوت ہے کہ اس سوال پر تنہائی میں غور کیا جائے، اپنے اندر جھانک کر دیکھا جائے اور اپنے اندر سوئے ہوئے اس ادراک کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے جو انسان کو محض ایک بائیولوجیکل مشین بننے سے روک سکتا ہے۔ آج کے اس گہرے فکری مطالعے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے تجزیے تک کے لیے خدا حافظ۔